بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مشرکین کی کون کون سی گستاخیاں تھیں اور وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا اور مسلمان نجاشی کے دربار میں کیوں اور کیسے حاضر ہوئے، اور طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سی تکالیف پہنچائی گئی۔ ناظرین، کچھ مشرک ایسے بھی تھے جو مستقل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ جو لوگ آپ پر ہنستے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کو معبود قرار دیتے ہیں، ان سے آپ کے لیے ہم کافی ہیں۔ ان مذاق اڑانے والوں میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ربیعہ، حکم بن العاص بن امیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا، اور عاص بن وائل شامل تھے۔ ابو لہب کی حرکات اس قدر چیک تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی پھینک کر جایا کرتا تھا۔ ایک روز وہ یہی حرکت کر رہا تھا کہ اس کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گندگی اٹھا کر فوراً ابو لہب کے سر پر ڈال دی۔ اسی طرح عقبہ بن ابو معیط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر گندگی ڈال کر جایا کرتا تھا۔ عقبہ نے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف تھوکا تو وہ تھوک پلٹ کر اسی کے چہرے پر آن پڑا۔ جس حصے پر وہ تھوک آن کر پڑا وہاں گوشت جیسا نشان پڑ گیا۔ ایک مرتبہ عقبہ بن ابو معیط سفر سے واپس آیا تو اس نے ایک بڑی دعوت کی، تمام قریشی سرداروں کو کھانے پر بلایا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا، مگر جب کھانا مہمانوں کے سامنے رکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم یہ نہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چونکہ مہمان نوازی میں عرب کے لوگوں کی خاص علامت تھی اور وہ مہمانوں کو کسی قیمت پر ناراض نہیں ہونے دیتے تھے، اسی لیے عقبہ نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا دوست تھا۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ عقبہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ ابی بن خلف اس کے پاس آیا اور بولا، عقبہ، کیا تم بے دین ہو گئے ہو؟ جواب میں اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، یعنی میں مسلمان نہیں ہوا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک معزز آدمی میرے گھر آیا اور اس نے کہہ دیا کہ جب تک اس کے کہنے کے مطابق میں توحید کی گواہی نہیں دوں گا تب تک وہ میرے ہاں کھانا نہیں کھائے گا۔ مجھے اس بات سے شرم آئی کہ ایک شخص میرے گھر آئے اور کھانا کھائے بغیر چلے جائے، اس لیے میں نے وہ الفاظ کہہ دیے اور اس نے کھانا کھا لیا، لیکن سچ یہی ہے کہ میں نے وہ کلمہ دل سے نہیں کہا تھا۔ یہ بات سن کر ابی بن خلف کو اطمینان نہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا اور نہ ہی تمہاری شکل دیکھوں گا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ تھوک کر نہ آؤ۔ عقبہ نے کہا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بدبخت کے سامنے آئے تو اس نے آپ کو منہ چڑھایا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا، اور لیکن اس کا تھوک آپ کے چہرہ مبارک تک نہ پہنچ سکا بلکہ خود اس کے منہ پر آن گرا۔ اس نے محسوس کیا کہ آگ کا کوئی انگار جیسا اس کے چہرے پر پڑا ہو اور اس کے چہرے پر جلنے کا نشان باقی رہ گیا، اور مرتے دم تک وہ نشان اس کے چہرے پر باقی رہا۔ عقبہ بن معیط کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 37 نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے کہ جس روز ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین کی راہ پر لگ جاتا۔
اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جس روز ظالم آدمی جہنم میں کوہنی سمیت اپنا ایک ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا، پھر دوسرے کو کھا جائے گا۔ جب دوسرا کھا جائے گا تو پہلا پھر سے اگائے گا اور وہ اسے کاٹنے لگے گا، غرض وہ اسی طرح سے کرتا رہے گا۔ اسی طرح حکم بن العاص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسخرہ پن کرتا تھا۔ ایک روز آپ چلے جا رہے تھے کہ یہ آپ کے پیچھے چل پڑا۔ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے منہ اور ناک سے طرح طرح کی آوازیں نکالنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے اس کی طرف مڑے اور فرمایا، تو ایسا ہی ہو جا۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایسے ہی ہو گیا کہ اس کے منہ اور ناک سے ایسے ہی آوازیں نکلتی رہیں اور یہ 1 ماہ تک بے ہوشی کی حالت میں رہا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے منہ اور ناک سے ایسے ہی آوازیں نکلتی رہیں۔ اسی طرح عاص بن وائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ محمد اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو نعوذ باللہ یہ کہہ کر دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ خدا کی قسم، ہماری موت صرف زمانے کی گردش اور وقت کے گزرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی عاص بن وائل کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں لوہار کا کام کرتے تھے، تلواریں بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے عاص بن وائل کو کچھ تلواریں فروخت کی اور ان کی قیمت اس نے ابھی ادا نہیں کی تھی۔ عباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قیمت کا تقاضا کیا تو اس نے کہا کہ تو محمد کی راہ پہ چلتے ہو، کیا وہ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جنت والوں کو سونا چاندی اور قیمتی کپڑے اور خدمت کار اولاد اور ان کی مرضی کے مطابق ملے گی؟ حضرت عباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہاں یہی بات ہے۔ یہ بدبخت ان سے کہنے لگا کہ میں اس وقت تک تمہارا قرض نہیں دوں گا کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے انکار نہیں کرو گے۔ جواب میں حضرت عباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طرح ان کا مذاق اڑانے والوں میں ایک اسود بھی تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماموں زاد تھا۔ جب بھی مسلمانوں کو دیکھتا تو اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ دیکھو، سامنے روح زمین کے وہ بادشاہ آ رہے ہیں جو کسریٰ اور قیصر کے وارث بننے والے ہیں۔ یہ بات وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، ان میں سے اکثر کے لباس پھٹے پرانے ہوا کرتے تھے، وہ مفلس اور نادار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیشن گوئی فرما چکے تھے کہ مجھے ایران اور روم کی سلطنتوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اسود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہا کرتا تھا کہ آج تم نے آسمانوں کی باتیں نہیں سنائیں، آج آسمانوں کی کیا خبریں ہیں؟ اور اس کے ساتھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو دیکھتے تو سیٹیاں بجاتے اور آنکھیں مٹکاتے تھے۔ اسی قسم کا ایک آدمی نضر بن حارث تھا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ ان میں سے اکثر لوگ ہجرت سے پہلے مختلف آفتوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہوئے، اور ان مذاق اڑانے والوں میں ایک حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ ولید بن مغیرہ بھی تھا۔ یہ ابو جہل کا چچا تھا۔ قریش کے دولت مند لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ حج کے زمانے میں تمام حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا، کسی کو چولہا جلانے کی اجازت نہ تھی۔ لوگ اس کی بہت تعریف کرتے تھے اور اس کے قصیدہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بڑے باغات تھے۔ ایک باغ تو ایسا تھا کہ جس میں تمام سال پھل لگتا تھا، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر تکالیف پہنچائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا عطا فرمائی۔ اس کے بعد اس کا تمام مال ختم ہو گیا، باغات تباہ ہو گئے، اور پھر حج کے دنوں میں اس کا کوئی نام لینے والا بھی باقی نہ رہا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے۔ اس وقت آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کے مذاق اڑانے والوں سے آپ کو نجات دلاتا ہوں۔ ایسے میں ولید بن مغیرہ ادھر سے گزرا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا ایک برا بندہ ہے۔
یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام نے ولید کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اور بولے میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر عاص بن وائل سامنے سے گزرا تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اسے آپ کیسا آدمی سمجھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ کا ایک برا بندہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیر کی طرف اشارہ کیا، پھر بولے کہ میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اسود یہاں سے گزرا، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ وہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے کہ میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ پھر حارث گزرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں نے اسے بھی انجام تک پہنچا دیا۔ اس واقعے کے بعد اسود اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لوح کے تھپڑ نے جھلسا دیا، اس کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب یہ اپنے گھر واپس داخل ہوا تو لوگ اسے پہچان نہ سکے اور اسے گھر سے نکال کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا، پانی مسلسل پیتا رہتا یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک نمکین مچھلی کھا لی، اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ گھیرا، یہ بھی پانی پیتا رہتا یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا اور وہ تیر بنا رہا تھا، اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑے میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے چھپ کر اس تیر کو نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا، اس کی وجہ سے اس کی پنڈلی میں زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں کانٹا چبھا، اس کی وجہ سے اس کے پاؤں پر اتنا ورم ہوا کہ وہ چکی کی پاٹ کی طرح چپک گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق کہ لوگ ایک ہی رات میں سارے ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ قریشی مکہ مسلمانوں کو بے تحاشا تکالیف پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ روح زمین پر ادھر ادھر پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ فرما دے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کہاں جائیں؟ آپ نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم لوگ حبشہ ملک کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر ادھر گیا، چاہے وہ ایک ہی تھا، اس کے لیے جنت واجب کر دی گئی۔ چنانچہ اس حکم کے بعد ہر مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہجرت فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص تھے۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہجرت کی۔ اسی طرح حضرت عامر بن ربیعہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت زبیر بن ابو الوعام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعاقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک یہ حضرات بحری جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ وہ جہاز تاجروں کے تھے اور اس طرح یہ لوگ حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں نے غلط خبر سنی اور وہ خبر یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے۔
نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی طرح پناہ حاصل کر کے مکہ میں واپس داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب مکہ میں دیکھا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں پر اس طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ ہم پناہ کی وجہ سے ان پر ظلم دیکھتے رہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی پناہ ہٹا دی اور کہا کہ ہم بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم و ستم کا سامنا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اسلام دشمن پر کاربند تھے۔ ایک روز وہ مکہ کی گلی سے گزر رہے تھے کہ ان کی ملاقات ایک صحابی سے ہوئی جن کا نام حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ اس وقت اپنی قوم کے خوف سے اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ یہ پریشان ہو گئے، ان سے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ وہ بولے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور بہن کے گھر میں گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام فاطمہ تھا اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چچا زاد بھائی بھی تھے اور خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ بہن کے دروازے پر پہنچ کر انہوں نے دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے جب اپنا نام بتایا تو اندر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ اس وقت حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے فوراً قرآن کو بند کیا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ حضرت عمر فوراً بولے کہ اپنی جان کی دشمن، میں نے سنا ہے کہ تو بے دین ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے ان کو مارا۔ ان کے جسم سے خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر بولی کہ عمر تم کچھ بھی کر لو، میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کون سی کتاب تم پڑھ رہی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہرگز نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ پہلے غسل کرو، پھر یہ کتاب تمہیں دی جا سکتی ہے۔ آخر انہوں نے غسل کیا اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اوراق پلٹے اور دیکھا کہ جیسے ہی ان کی نظر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑی، ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ آگے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پر ان کی حالت غیر ہو گئی۔ بولے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ بات سن کر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو صحابی ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے ان کے الفاظ سن کر سامنے آ گئے اور بولے اے عمر، تمہیں بشارت ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، دو آدمیوں سے ایک کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا بدھ کے روز دعا مانگی تھی۔ جمعرات کے روز یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی گئی کہ دروازے پر عمر بن خطاب آئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھول دو، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو ہدایت پائیں گے انشاءاللہ۔ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر آنے کی اجازت لی۔ پھر دو صحابہ نے انہیں دائیں بائیں بازوؤں سے پکڑ کر آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کرتے کا دامن پکڑا اور انہیں اپنی طرف کھینچا اور فرمایا کہ اے ابن خطاب، اللہ تیری ہدایت کا راستہ اختیار فرمائے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے بیتاب ہو کر یہ تکبیر کہی، قریب کہی کہ مکہ کے گوشے گوشے تک یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ نے 3 بار ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے اللہ، عمر کے دل میں جو میل ہے اس کو نکال دے اور اس کی جگہ ایمان عطا فرما دے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قریش ان کے گرد جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر بے دین ہو گیا۔ ایک کافر آپ پر جھپٹا لیکن آپ نے اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ پھر کسی کو ان کی طرف بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم، آج کے بعد مسلمان اللہ کی عبادت چھپ کر نہیں کریں گے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے آگے آگے چل رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش سے فرمایا کہ تم میں سے جس نے اپنی جگہ سے حرکت کی، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے کعبہ کا طواف شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے۔ مسلمانوں نے کعبہ کے گرد نماز ادا کی۔ سب نے بلند آواز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، جبکہ مسلمان اس سے پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اب تمام قریش نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے کہا کہ تم ہم سے دگنا خون بہا لے لو اور اس بات کی اجازت دے دو کہ قریش کا کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دے، تاکہ ہمیں سکون مل جائے اور تمہیں فائدہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں نے اس تجویز سے ماننے سے انکار کر دیا اور اس پر قریش نے غصے میں آ کر یہ طے کیا کہ تمام بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مواخذی بائیکاٹ کیا جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ طے کیا کہ بنو ہاشم کو بازاروں میں نہ آنے دیا جائے تاکہ وہ کوئی چیز خرید نہ سکیں، ان سے شادی بیاہ نہ کی جائے اور نہ ان کے لیے کوئی صلح قبول کی جائے، ان کے معاملے میں کوئی نرم دلی نہ اختیار کی جائے، یعنی کہ ان پر کچھ بھی گزرے ان کے لیے دل میں رحم کا جذبہ نہ پیدا ہو، اور بائیکاٹ اس وقت تک جاری رہنا چاہیے کہ جب تک کہ بنی ہاشم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ قریش نے اس معاہدے کی باقاعدہ تحریر لکھی اور اس پر پوری طرح عمل کروانے اور اس کا احترام کرنے کے لیے اسے حرم میں لٹکا دیا گیا۔ اس معاہدے کے بعد ابو طالب کو چھوڑ کر تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب شعیب ابی طالب میں چلے گئے۔ یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی تھی۔ ابو لہب چونکہ قریش کا پکا طرفدار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدترین دشمن بھی تھا، اسی لیے اسے گھاٹی پر جانے پر مجبور نہ کیا گیا۔ یوں بھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے میں قریش کا ساتھ دیا تھا، ان کی مخالفت کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 46 برس تھی۔ اس گھاٹی میں مسلمانوں نے بہت مشکل اور سخت وقت گزارا۔ قریش کے بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہ ملتی، سب لوگ بھوک سے بے حال تھے، یہاں تک کہ انہوں نے گھاس پھوس اور درختوں کے پتے کھا کر دن گزارے۔ جب بھی مکہ کے باہر کوئی قافلہ آتا تو یہ مجبور اور بے کس افراد فوراً وہاں پہنچ جاتے تاکہ ان سے کھانے پینے کی کوئی چیز خرید لیں، لیکن ساتھ ہی ابو لہب وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ لوگو، محمد کے ساتھی اگر تم سے کچھ خریدنا چاہیں تو تم اس چیز کے دام بڑھا دو تاکہ یہ تم سے کچھ خرید نہ سکیں۔
تم لوگ میری حیثیت اور ذمہ داری کو اچھی طرح جانتے ہو۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے مال کی قیمت بڑھا چڑھا کر بیان کرتے اور یہ حضرت ناکام ہو کر گھاٹی میں واپس لوٹ آتے۔ وہاں اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس سے بلکتا تڑپتا دیکھتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور بچے انہیں خالی ہاتھ دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے۔ ابو لہب ان تاجروں سے سارا مال خود خرید لیتا۔ ناظرین، یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کے لوگ قریش کے اس معاہدے کے بعد حالات کا رخ دیکھتے ہوئے خود اس گھاٹی میں چلے آئے تھے۔ یہ بات نہیں کہ قریش مکہ نے انہیں گرفتار کر کے وہاں قید کر دیا تھا۔ اس بائیکاٹ کے دوران بہت سے مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ یہ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت تھی۔ اس ہجرت میں 38 مردوں اور 12 عورتوں نے حصہ لیا۔ ان لوگوں نے حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی، اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبید اللہ اور اس کی بیوی ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ عبید اللہ حبشہ میں جا کر اسلام سے پھر گئے اور اس کے بعد دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا۔ اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی اور ان کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر قائم رہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ ان مسلمانوں کو حبشہ میں بہترین پناہ مل گئی۔ اس بات سے قریش کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ انہوں نے ان کے پیچھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمارہ بن ولید کو بھیجا تاکہ وہ جا کر حبشہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں۔ حضرت عمر بن العاص بعد میں مسلمان ہوئے۔ یہ دونوں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے لیے بہت سے تحائف لے کر گئے۔ بادشاہ کو تحائف پیش کیے۔ تحائف میں قیمتی گھوڑے اور ریشمی جمبے شامل تھے۔ بادشاہ کے علاوہ انہوں نے پادریوں اور دوسرے بڑے لوگوں کے لیے بھی قیمتی تحفے بھیجے تاکہ وہ سب ان کا ساتھ دیں۔ بادشاہ کے سامنے جا کر دونوں نے انہیں سجدہ کیا۔ بادشاہ نے انہیں اپنا دائیں اور بائیں طرف بٹھا دیا۔ اب انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ آپ کی سرزمین پر آئے ہیں۔ یہ لوگ ہم سے، ہمارے معبودوں سے بیزار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے آپ کا دین اختیار نہیں کیا۔ یہ ایسے دین میں داخل ہو گئے ہیں جس کو نہ ہم مانتے ہیں اور نہ آپ قریش کے بڑے سرداروں نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر نجاشی نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی کے ملک میں ہیں۔ نجاشی نے انہیں بلانے کے لیے فوراً آدمی بھیج دیے۔ ایسے میں ان پادریوں اور دوسرے سرداروں نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، اسی لیے کہ ان کے بارے میں نہ ہم زیادہ جانتے ہیں اور نہ آپ۔ نجاشی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پہلے اس نے کہا، میں ان سے بات کروں گا کہ وہ کس دین پر ہیں۔ اب مسلمان حاضر ہوئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نجاشی سے میں بات کروں گا۔ ادھر نجاشی تمام عیسائی عالموں کو دربار میں طلب کر لیتا ہے تاکہ مسلمانوں کی وہ بات سن سکے۔ وہ اپنی کتابیں اٹھا لائے۔ مسلمانوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت اسلامی طریقے کے مطابق اسلام کیا، بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس پر نجاشی بولا کہ کیا بات ہے کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم نے آپ کو وہی سلام کیا جو جنت والوں کو السلام ہے۔ نجاشی اس بات کو جانتا تھا، اس لیے کہ یہ بات انجیل میں تھی۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے نماز کا حکم دیا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت عمر بن عاص نے نجاشی کو بھڑکانے کے لیے اس سے کہا کہ یہ لوگ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ سے مختلف عقیدہ رکھتے ہیں، یہ انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ اس پر نجاشی نے پوچھا کہ تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کو اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں جو اللہ فرماتا ہے، یعنی وہ روح اللہ کلمۃ اللہ ہیں اور کواری مریم کے بدن سے پیدا ہوئے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے دربار میں یہ تقریر کی کہ اے بادشاہ، ہم ایک گمراہ قوم تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق پر غضب کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہمارا ہر طاقتور آدمی کمزور کو دبا لیتا تھا، یہ تھی ہماری حالت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں میں اس نے رسول بھیجے۔ یہ رسول ہمیں میں سے ہے، ہم ان کا حسب نسب اور ان کی سچائی اور پاک دامنی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، ہم اسے ایک جانیں گے، اس کی عبادت کریں گے، اور ایک اللہ کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ہم انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں اور روزے رکھیں۔ انہوں نے ہمیں سچ بولنے اور امانت داری کرنے اور رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے اور پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، برائیوں اور خون ریزی کرنے سے اور بدکاری سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح گندی باتیں کرنے، یتیموں کا مال کھانے اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا ہے۔ ہم نے ان کی تصدیق کی، ان پر ایمان لائے اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہم نے ان کی پیروی کی۔ بس اس بات پر ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی تاکہ ہمیں پھر پتھروں کی پوجا پر مجبور کر سکے۔ ان لوگوں نے ہم پر بڑے ظلم کیے ہیں، نئے سے نئے ظلم ڈھائے، ہمیں ہر طرح سے تنگ کیا۔ آخر کار جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا اور یہ ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تو ہم آپ کی سرزمین کی طرف نکل پڑے۔ ہمیں دوسروں کے مقابلے آپ کو پسند کیا، ہم تو یہاں یہ امید لے کر آئے ہیں کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا کہ آپ کے پاس اپنے نبی پر آنے والی وحی کا کچھ حصہ موجود ہے؟ آپ نے کہا کہ ہاں موجود ہے۔ نجاشی نے کہا کہ ہمیں وہ پڑھ کر سنائیں۔ اس پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات پڑھی۔ یہ سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نجاشی بولا کہ ہمیں کچھ اور آیات سنائیں۔ اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اور آیات سنائی۔ تب نجاشی نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ اس پر قریشی وفد ناکام لوٹا۔ دوسری طرف مکہ کے لوگ اسی طرح گھاٹیے شعیب ابی طالب میں مشغول رہے اور اس میں 3 سال تک رہے۔ یہ 3 سال بہت مصیبتوں کے تھے۔ اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل قریشی لوگ بھی غمگین ہوتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ معاہدے کے الفاظ میں سوائے اللہ کے نام کے کچھ اور بھی باقی نہ بچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ابو طالب کو بتائی۔ ابو طالب فوراً اٹھے اور قریش کے لوگوں سے کہا کہ تمہارے عہد نامے کو گھنک نے چاٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے میں صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات اسی طرح سے ہے کہ جیسے میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم لوگ باز نہ آئے تو سن لو کہ اللہ کی قسم جب تک ہم میں آخری آدمی موجود ہے تو ہم محمد کو تمہارے حوالے کبھی نہیں کرنے والے۔ یہ سن کر قریش نے کہا کہ ہمیں تمہاری بات منظور ہے، ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے معاہدہ منگوایا۔ اس کو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی اور صرف اللہ کا نام باقی بچا تھا۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئے اور یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ معاہدہ کا یہ حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شہر ابی طالب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا کہ آپ واپس مکہ آ جائیں،
کیونکہ وہ معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں میں 3 سال کے بعد لوٹ کر آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔ اس واقعہ کے بعد نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لوگ عیسائی تھے۔ نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع تھی اور مکہ سے تقریباً 7 منزل دور تھی۔ اس وفد نے 20 آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہیں مہاجرین سے معلوم ہوا تھا کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ادھر قریش مکہ بھی آپ کے پاس آ بیٹھے۔ انہوں نے اپنے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی۔ جب نجران کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کر چکے تو آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات پڑھ کر سنائی۔ آیات سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان کے دل میں اس کلام کی سچائی کی گواہی ثبت ہو گئی۔ چنانچہ فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان لوگوں نے اپنی مذہبی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور خبریں پڑھ رکھی تھیں، اس لیے وہ آپ کو دیکھ کر پہچان گئے کہ آپ ہی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر جانے لگے تو ابو جہل اور چند دوسرے قریشی سرداروں نے انہیں روکا اور کہا کہ خدا تمہیں رسوا کرے، تمہیں بھیجا تو اس لیے تھا کہ تم یہاں اس شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرو اور انہیں بتاؤ، مگر تم ان کے پاس بیٹھ کر اپنا ہی دین چھوڑ بیٹھے ہو۔ تم سے زیادہ احمق اور بے عقل قافلہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر نجران کے لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں کو ہمارے اسلام قبول کرنے سے کیا واسطہ ہے؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں اپنی مرضی سے کام کرنے دو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس معاہدے کی تائید بیان فرمائی۔ اسی طرح قبیلہ اوس میں ایک شخص تھا جس کا نام سمات بکا ہے۔ یہ صاحب جھاڑ پونچھ سے جنات کا اثر زائد کرتے تھے۔ اس نے مکہ کے لوگوں سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنات کا اثر ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اگر میں اس شخص کو دیکھ لوں تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو میرے ہاتھ سے شفا عطا فرما دے۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کا بیان ہے کہ اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جھاڑ پونچھ سے علاج کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، اگر یہی بات ہے تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہی نصیب کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے آپ کی بات سن کر یہ کلمات میرے سامنے دوبارہ پڑھیے۔ آپ نے یہ کلمات 3 مرتبہ پڑھے اور پھر اس نے کہا کہ میں نے یہ کلمات کہانوں میں سنے ہیں، جادوگروں اور شاعروں کے کلمات بھی میں نے سنے ہیں، مگر آپ کے ان کلمات جیسے کلمات میں نے کبھی نہیں سنے۔ اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ سمات بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ نے فرمایا کہ اپنی قوم کے لیے بھی بیعت کرتے ہو؟ جواب میں اس نے کہا کہ ہاں، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ اس طرح یہ صاحب جو آپ پر جنات کا اثر اتارنے کی نیت سے آئے تھے خود مسلمان ہو گئے۔ ایسے اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے 10 سال گزر چکے تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال کر گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے۔ انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 65 برس تھی۔
اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ اس سال کو سیرت نگاروں نے غم کا سال قرار دیا ہے، کیونکہ ہر موقع پر ساتھ دینے والی دو ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ آپ ہر وقت غمگین رہنے لگے، گھر سے بہت کم نکلتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی کے بعد 25 سال تک آپ کے ساتھ رہیں۔ اتنی مدت تک آپ کا اور ان کا ساتھ رہا۔ حضرت ابو طالب جب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت قریش کے سردار وہاں موجود تھے۔ آپ نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کر سکوں۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم بھتیجے، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ میرے بعد لوگ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو شر اور آڑ دلائیں اور قریش یہ کہیں کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ کہہ دیا ہے، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر ضرور تمہارا دل ٹھنڈا کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کتنی خواہش ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں، مگر میں اپنے بزرگوں کے دین پر مرتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ جسے اللہ چاہے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ اسی طرح ابو طالب مرتے دم تک کافر ہی رہے اور کفر پر مرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ابو طالب آپ کی ہمیشہ مدد کرتے اور حمایت کرتے رہے، کیا انہیں آخرت میں فائدہ پہنچے گا؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مجھے انہیں قیامت کے حالات دکھائے گئے ہیں۔ میں نے انہیں نہ ہی جہنم کے اوپر والے حصے میں دیکھا ہے اور نہ ہی نیچے والے حصے میں دیکھا ہے۔ ابو طالب کے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کے لیے دعائے خیر کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس سے روک نہ دے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس عمل سے ظاہر ہو جانے کے بعد یہ لوگ دوزخی ہیں، بحوالہ سورۃ توبہ آیت نمبر 113۔ اس سے ثابت ہوا کہ ابو طالب ایمان پر نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا اور ان کے وفات کے چند ماہ بعد آپ نے حضرت سودا بنت زوما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی فرمائی۔ اس سے پہلے ان کی شادی ان کے چچا کے بیٹے حضرت سقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت سقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دوسری ہجرت پر حبشہ چلے گئے، پھر مکہ واپس آ گئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عدت کا زمانہ پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا۔ اس نکاح سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک عجیب خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر سے یہ خواب بیان فرمائی۔ خواب سن کر آپ نے کہا، اگر تم نے واقعی ہی یہ خواب دیکھا ہے تو جلد ہی میں مر جاؤں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے نکاح فرمائیں گے۔ دوسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں۔ اچانک چاند آسمان سے ٹوٹ کر ان کے پاس آ گیا۔ انہوں نے خواب اپنے شوہر کو سنایا۔ یہ خواب سن کر بولے کہ اب شاید میں بہت جلد ہی فوت ہو جاؤں۔ اسی دن حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک روز انہوں نے آپ کو پکڑ لیا۔ ہر شخص آپ کو اپنی طرف کھینچنے لگا اور کہنے لگا، یہ تو وہی ہے جس نے ہمارے اتنے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا لیا ہے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر ایک دم آگے آ گئے، اس بھیڑ میں گھس گئے۔
کسی کو انہوں نے مار کر ہٹایا تو کسی کو دھکا دیا۔ وہ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹاتے جاتے اور کہتے، کیا تم ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس پر وہ لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے اور انہیں اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہوش آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کی۔ پتہ چلا کہ آپ خیریت سے ہیں تو اپنی تکلیف کو بھول گئے۔ 10 شوال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ اس سفر میں آپ کے غلام حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ طائف میں بنو ثقیف کا قبیلہ آباد تھا۔ آپ یہ اندازہ کرنے طائف تشریف لے گئے کہ قبیلہ ثقیف کے دلوں میں بھی اسلام کے لیے کوئی گنجائش باقی ہے کہ نہیں۔ آپ یہ بھی امید لے کر گئے تھے کہ ممکن ہے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اور آپ ان کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں۔ طائف پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس قبیلے کے سرداروں کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ یہ 3 بھائی تھے۔ تینوں نے، ایک کا نام مسعود اور ایک کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں کے بارے میں پوری وضاحت نہیں ملتی کہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے کہ نہیں۔ بہرحال آپ نے ان تینوں سے ملاقات کی اور اپنے آنے کا مقصد بتایا، اسلام کے بارے میں انہیں بتایا۔ انہیں اسلام کی دعوت دینے کے بعد مخالفوں کے مقابلے میں ساتھ رہنے کی دعوت دی، اور ان میں سے ایک نے کہا، کیا تم ہی ہو جسے خدا نے بھیجا ہے؟ دوسرے نے ساتھ ہی کہا، تمہارے علاوہ خدا کو رسول بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا، نعوذ باللہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بولا کہ خدا کی قسم میں تم سے کوئی بات چیت نہیں کروں گا۔ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو تمہارے ساتھ بات چیت کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ لوگ جانتے تھے کہ کسی نبی کے ساتھ بحث کرنا خطرناک ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو تو تم جیسے آدمی سے بات کرنا مجھے زیب نہیں دیتا۔ آپ ان سے مایوس ہو کر کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے اپنے یہاں کے اوباش لوگوں کو اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ راستے میں بھی دونوں طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزرے تو وہ بدبخت ترین لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ جو بھی قدم اٹھاتے وہ اس پر پتھر مارتے۔ آپ کے دونوں پاؤں لہو لہان ہو گئے، آپ کی جوتے خون سے بھر گئے۔ جب چاروں طرف سے پتھر مارے گئے تو تکلیف کی شدت سے آپ بیٹھ گئے۔ ان بدبخت اویشوں نے آپ کے بغلوں میں بازو ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کرنے پر مجبور کیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے کے لیے قدم اٹھاتے وہ پھر پتھر برسانے لگتے، ساتھ ہی وہ ہنستے اور کہکے لگاتے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود کو ان کے سامنے کرتے، اس طرح وہ بھی لہو لہان ہو گئے۔ لیکن اس حالت میں بھی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر تھی، اپنی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کے اتنے زخم آئے کہ سر پھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی سے نکل کر ایک باغ میں داخل ہو گئے، اور اس طرح ان بدبخت ترین لوگوں سے آپ کو چھٹکارا ملا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک بہت زیادہ زخموں سے چور ہو چکے تھے اور بدن لہو لہان ہو چکا تھا۔ آپ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، لاچاری اور بے بسی تجھی سے فریاد کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا ساتھی ہے اور تو ہی میرا رب ہے، اور میں تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر مجھ پر تیرا غضب و غصہ نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ بھی موجود ہیں۔ وہ بھی دیکھ چکے تھے کہ طائف کے بدماشوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ انہیں دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ وہ دونوں اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ ادھر ان دونوں کو آپ کی حالت پر رحم آ گیا۔ انہوں نے فوراً اپنے نصر غلام کو پکارا۔ غلام حاضر ہوا تو انہوں نے غلام کو حکم دیا
کہ اس بیل سے انگور کا گوشہ توڑو اور ان کے سامنے رکھ دو۔ غلام نے حکم کی تعمیل کی اور آپ کو انگور پیش کیے۔ آپ نے جب انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام نے آپ کے منہ سے بسم اللہ سنا تو اس نے کہا کہ نکہتوں کے لوگ تو ایسے نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کس علاقے کے رہنے والے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ نصرانی ہے۔ اس کے منہ سے نصرانی سن کر آپ نے فرمایا تم تو یونس علیہ السلام کے ہم وطن ہو جو متع کے بیٹے تھے۔ غلام بڑا حیران ہوا، بولا آپ کو یونس کے بارے میں کیسے معلوم؟ خدا کی قسم جب میں وہاں سے نکلا تو وہاں 10 آدمی بھی ایسے نہیں تھے جو جانتے ہوں کہ یونس کون تھے، اس لیے آپ کو یونس کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے ان کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سنتے ہی وہ فوراً آپ کے نزدیک آ گیا اور آپ کے ہاتھ اور پیروں کو بوسہ دینے لگا۔ باغ کے مالک عتبہ اور شیبہ دور کھڑے یہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے غلام کو آپ کے قدم چومتے دیکھا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تمہارے اس غلام کو اس شخص نے گمراہ کر دیا۔ پھر وہ غلام ان کی طرف آیا تو ایک نے اس سے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اس کے پاؤں کو اور ہاتھوں کو چومنے لگا؟ اس پر غلام بولا کہ میرے آقا اس شخص سے بہتر اس پوری روح زمین پر کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس نے ایسی بات بتائی کہ کوئی نبی ہی کر سکتا ہے۔ یہ سن کر عتبہ نے فوراً کہا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، اپنے دین سے ہرگز مت پھرنا۔ اس غلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ عتبہ اور شیبہ کے باغ سے نکل کر آپ باہر آئے تو آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک بدلی آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھی۔ اس بدلی میں آپ کو جبرائیل علیہ السلام دکھائی دیے۔ انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ نے اپنی قوم یعنی بنی ثقیف سے جو کہا اور انہوں نے جو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے اور مجھے پہاڑوں کے نگران فرشتوں کے ساتھ بھیجا ہے، اس لیے بنی ثقیف کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر آپ چاہیں تو میں ان پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو کچل دوں یا انہیں زمین میں دھنسا کر ان کے اوپر پہاڑ پھینک دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر نخلا کے مقام پر قیام فرمایا اور چند روز بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور خوف کا ڈر بھی تھا۔ اسی لیے آپ نے احتیاط فرمائی اور مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر غار ہیرا میں ٹھہر گئے۔ آپ نے اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دیں، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنیانوں سے ہے اور ان کی پناہ میں ان پر لازم نہیں ہوتی۔ اب آپ نے متن بن عدی کو پیغام بھیجا۔ متن کا دادا عبد المناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچالہ ہاشم کا بھائی تھا اور عبد المناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلاوا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف ادا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران متک بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرا میں لیے رکھا اور متن میں اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کر لیا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب
مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ہی قبیلے کے پاس جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی وعظ فرماتے اور قبیلوں کے دورہ کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے اور مکہ سے باہر بھی چلے جاتے، اور اگر کہیں باہر نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے۔ جو بھی مسافر آپ کو راستے میں ملتا اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے۔ ناظرین، آپ پر ایمان لانے والوں میں سے ایک کا نام رضوان اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ یمن کے باشندے تھے اور اہل عرب میں بہت مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، اور یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ اگلا نام طفیل بن عمر قدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ بھی یمن سے تعلق رکھتے تھے اور وہاں پر ایک طرح سے ان کی حکومت تھی۔ خود شاعر تھے اور بڑے ذہین آدمی تھے۔ مکہ میں آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات سنائیں، قرآن مجید فرقان حمید بعض آیات کی تلاوت فرمائی۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی کلام کا اتنا اثر ہوا کہ وہ بھی ایمان لے آئے۔ انہی ناموں میں سے ایک اہم نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ یثرب کے اکراہ میں رہنے والے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر، اب اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ پہلے تو اس خیال سے میں مکہ آنے کا راز چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھوں نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ تک پہنچ سکوں۔ اب کیا ڈر ہے؟ میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی واپس وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں آئے اور وہاں قریش موجود تھے۔ ان کے اجتماع میں آوازیں بلند کر کے آپ نے کلمہ شہادت پڑھا۔ بس پھر کیا تھا کہ کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا دیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ وہ پکار اٹھے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے۔ جب تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو، اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرف نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن وہ پھر خانہ کعبہ پہنچے اور وہ آوازیں بلند کلمہ پڑھا۔ قریش نے پھر مارا۔ آخر چند روز بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ یہ وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسی امتحان کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ ناظرین گرامی، نبوت کی 11ویں سال بھی حج کا موسم آیا۔ چند کرابوں بیچ مل گئے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کی لطیف اور گھنی چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی اور انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے ناموں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، عوف بن حارث بن رافع، رافع بن مارج، قطبہ بن عامر بن حزید، عقبہ بن عامر اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ یہ لوگ 11 نبوی میں حج والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ منی کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرف سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا۔ ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا کہ آپ کون لوگ ہیں؟
وہ بولے کہ ہم قبیلہ ہجرت کا ایک گروہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی یہود کے حنیف ہو؟ وہ بولے ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیوں نہ آپ لوگوں سے بیٹھ کر بات چیت ہو جائے؟ انہوں نے کہا ضرور، کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بیٹھے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرمائی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس بار انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا کہ دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں کہ جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہل ہی نہ کر جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں، بس اگر اللہ تعالیٰ ان کو تم پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ ملاقات کے اختتام پر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دین کی دعوت دیں گے اور آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ واپس پہنچے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ اسی سال جانے شوال کے مہینے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی میں ان کی رخصتی ہوئی، پھر ان کی عمر 9 برس تھی۔ ناظرین یاد رکھیں کہ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی اور اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے ہم نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہونے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ اس رات سے مراد راتوں رات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکہ معظمہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا اور معراج سے مراد عالم بالا میں تشریف لے جانا ہے۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یوں واقعہ معراج بھی ایک طویل واقعہ ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جو کہ ایک پہلو ہے، اسی لیے واقعہ معراج کا خلاصہ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شب حطیم میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا جو گھوڑے سے قدرے سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے آپ کی اچھی فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا، پھر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ آدم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے۔ جب یہ سعادت مندوں کے گروہ تھے، اور ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، وہ جب ان کو دیکھتے تو روتے۔ یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔
جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں اپنے خالہ زاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور پھر نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر آپ کو لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہیں آپ نے سلام کیا، پھر انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے کر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چھٹے آسمان پر آپ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دے کر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دے کر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے بیٹھے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور ان کی پلٹنے کی باری واپس نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لیا جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنا قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے درمیان یا اس سے کم بھی فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں دی گئیں، مگر وہ گھٹتے گھٹتے 5 نمازیں رہ گئیں اور امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا مختصر سا سفر معراج کا خلاصہ۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ ناظرین، عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا پہلا رکن ہے، جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت، بیماری، خوشی، غمی، ہجر، کچھ بھی ہو، کسی بھی حالت میں مسلمانوں پر نماز فرض ہی فرض ہے۔ اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے، صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دکھلائی تھی۔ قوم کے جھٹلانے اور تکلیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے۔ 6 لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور طنزی انداز میں بولے کہ کچھ سنا ہے کہ تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں ان لوگوں نے سارا کچھ دہرا دیا جو آپ نے فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل سچ ہی فرمائی ہے اور میں ان باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ دوسری جانب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرمائی، پھر وہ کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بار بار بیت المقدس کو دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے کہ جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کی اونٹوں کی تعداد
قافلے کی ساری تفصیلات، قافلے کے پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر ان کو دی۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے اور اپنے کفر پر ہی ٹکے رہے۔ ناظرین اکرام، نبوت کے 11ویں سال حج کے موسم میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال ذی الحج کا موسم آیا تو دوبارہ وہ آدمی حاضر ہوئے۔ ان 12 آدمیوں میں 10 خضر اور 2 اوس تھے۔ خضر کے 10 میں جابر بن عبداللہ بن رباح کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، جبکہ نئے یہ 5 لوگ تھے: معاذ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذکوان بن قیس، عبادہ بن ثابت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، اور اوس کے 2 آدمی ابو الحسم اور امین بن سائقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئے۔ اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ اور اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں باندھو گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ شخص ان میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا تو پھر اسے دنیا میں اس کی سزا مل گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کر بیٹھا کہ اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، تو وہ چاہے تو سزا دے، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی اور پھر بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائے اور دین سکھائے۔ مصعب بن عمیر نے ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر میں قیام فرمایا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر بہت سی کامیابیوں کی بشارت لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ اس سال حج کی ادائیگی کے لیے مکہ معظمہ میں 70 سے زیادہ لوگ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ 12 ذی الحج کو رات کے وقت ایک گھاٹی میں جمع ہوئے۔ یہ کل 75 آدمی تھے، 62 ہجری کے اور 11 اوس کی، ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں، اور یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ ان کے ہاں پہنچے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی اور بولے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم اور شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ رہیں، لہٰذا اگر تمہارا خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے تو ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تو جو تم ذمہ داری اٹھاتے ہو اسے اچھی طرح جان لو، ورنہ ہمیں ابھی بتا دو۔ ان کے جواب میں اہل یثرب کے نوجوان سیدنا برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی جانیں ان پر نشاور کریں گے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بات کیجئے اور اپنے لیے جو بات اہل ایمان پسند کریں وہ ہم سے لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی
اور پھر ان حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد کیا اور کہا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس پر عہد یثرب نے کہا کہ ہم کس چیز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کریں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں خرچ کرو گے، اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جانب اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ ان کی حکومت کے بارے میں یعنی حکومت سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ اس پر سیدنا عباد نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا کہ ہاں، اس ذات کی قسم کہ جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ادھر ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا نہ ہو آپ ہمیں چھوڑ دیں اور چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف واپس چلے جائیں۔ پھر ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو۔ اب لوگوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ پھیلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا، سب لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا، آپ یعنی اہل یثرب، آپ لوگ ذرا ٹھہرو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہم آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں اپنے عزیزوں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنے ہوں گے۔ اب اگر آپ سب لوگ یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو ساتھ چلیے، اس صورت میں اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، اسود اپنا ہاتھ ہٹائیے، اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں اور نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ ناظرین گرامی، روایات کے مطابق سب سے پہلے بات کرنے والے خود اسود بن زرارہ تھے، اور ایک گن یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحسن نے کی۔ ان بیعت کرنے والوں میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ جب سب کی بیعت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے مصافحہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب کی بیعت ہو گئی اور میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ بیعت مکمل ہو چکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے 12 رقیب پیش کیا کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خضر سے اور 3 اوس سے منتخب ہوئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام حواری ان کی طرف کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا، جی ہاں۔ ناظرین، یہ تھی دوسری بیعت کے عقبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت۔ اس بیعت کی وجہ سے حالات اور تبدیل ہوئے اور تاریخ اسلام نے ایک اہم موڑ لے لیا، اور یوں بیعت عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یثرب میں مسلمانوں کا عدم اور پناہ کی جگہ ملنے لگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں اب گنے چنے مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو خاص اہمیت دیتے تھے، اسی لیے قریش کو اندازہ تھا کہ اب یہ بھی مدینہ چلے جائیں گے۔ ان کو مسلمانوں کی مدینہ ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین کی تجارت اور اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوا، چنانچہ وہ غور و فکر کے لیے جمعرات کے دن دار الندوہ میں جمع ہوئے۔
اسی اجتماع میں قریش کے سبھی سردار موجود تھے۔ ابلیس نجف کے ایک شیخ کی صورت میں اجازت لے کر ان کے اجتماع میں شریک ہوا۔ ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے اندازے میں اور اپنے عقیدے کے مطابق تجاویز پیش کی، لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی، اسی لیے تمام تر تجاویز رد کر دی گئیں۔ اب ابو جہل نے کہا کہ اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس تک نہیں پہنچے۔ میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ ہم ہر ایک قبیلے سے ایک مضبوط اور صاحب نصب جوان کا انتخاب کریں اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں۔ اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اسے ایک ہی وار میں قتل کر کے اس کا صفایا کر دیں، اور سب تلواریں اس پر جب پڑیں گی تو اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد المناف سارے قبائل سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اسی لیے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ لعنی شیخ یعنی ابلیس لعین نے کہا کہ یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی ہے، رائے ہو تو ایسی، باقی سب تو بیکار کہانیاں ہیں۔ باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کر لیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو جہل کے شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے ایک رات سب قبیلے کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں دے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا منظر تھا، لیکن انہوں نے یہ منظر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ نہ سکے۔ چنانچہ جبرائیل امین حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی سازش کی اطلاع دی اور ہجرت کر جانے کی اجازت دی۔ دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا کہ جس بستر پر آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ اور دوستو، یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت مل گئی، اور اللہ رب العزت نے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی آگے تفصیل ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طالب آپ کی بہن مریم۔